أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، سورہ نحل یعنی سورہ نمبر 16 سے بعض آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اس سے آگے بھی اور کچھ آیتیں ہیں جن کا درس اس وقت پیش نظر ہے۔ سورہ نحل ایک ایسی سورت ہے جس میں توحید کے بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ توحید قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے، مرکزی مضمون ہے، اور قرآن نے اس توحید کے مضمون کو مختلف صورتوں میں جا بجا الگ الگ طریقوں سے پہلو بدل بدل کر دلائل بدل بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کہیں دلائل میں سے کائنات کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، تو کہیں کائنات کے اندر جو نظم ہے، جو آرڈرلینس ہے، اس کا ذکر آتا ہے، اور کہیں کائنات کے اندر آرٹسٹری جو حسن و جمال پایا جاتا ہے اس کا ذکر ملتا ہے، کہیں انسان کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے، تو کہیں انسان کی فطرت کے تقاضوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح سے توحید کے سلسلے میں مختلف آیتیں ہیں جو مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کے وجود کی شہادت دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض آیتیں یہاں آ رہی ہیں سورہ نحل کے اندر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے سلسلے میں بعض دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی سے زمین کو مرنے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اسے پھر سے زندگی عطا کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اور جو دیگر آیتیں آ رہی ہیں ان کا انشاءاللہ ہم ترجمہ بھی اور تفسیر بھی بیان کریں گے۔ پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ بارش ایک انسان کی ضرورت ہے، اور یہ کائنات میں اس دنیا کے اندر جو حسن ہے، جو رونق ہے، جو چہل پہل ہے، جو زندگی ہے، وہ بارش کی وجہ سے ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر بارش نہ ہو تو پھر یہ کرۂ ارض بھی کائنات میں دیگر جس طرح سے اور پلانٹس پائے جاتے ہیں اس طرح سے ایک ڈرائی پلانٹ بن جائے گا، اور یہاں زندگی کا نمود اور زندگی کا وجود محال ہو جائے گا۔ تو بارش ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے زندگی یہاں موجود ہے، اور اگر بارش نہ برساتا تو یہ زمین جینے کے قابل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات، اس کی ربوبیت اور اس کی کرم فرمائی میں بہت بڑی چیز ہے پانی کا مہیا کرنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ آج مختلف پلانٹس میں جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہیں پانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں کہ نہیں ہے۔ پانی ہے اویلیبل تو وہاں زندگی موجود ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی موجود نہیں ہے۔ تو اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس دنیا کو بسانے کے لیے جو بنیادی ضرورت کی چیز تھی وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک ہی پانی کو اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ مختلف انداز سے بیان کیا۔ کبھی توحید کے لیے پانی سے، بارش سے اس نے دلیل دی ہے، کبھی رسالت کے لیے اس نے بارش سے دلیل دی ہے، اور کبھی آخرت کے لیے بارش سے اس نے دلیل دی ہے۔ یہاں توحید کے لیے دلیل ہے، اور توحید کے لیے دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی رزق رسانی کا جو سامان کرتا ہے، ربوبیت اس کی جو ہے، انسان کو ایک دانہ اور ایک چارے کا، ایک گھاس پھوس ملنے کے لیے، ایک ترکاری اور ایک سبزی اور ایک گہوں کا دانہ ملنے کے لیے اس ضرورت ہے کہ پانی برسایا جائے، اور یہ زمین اس وقت تک اناج اور غلہ جو ہے اگل نہیں سکتی جب تک کہ بارش مہیا نہ ہو جائے، اور بارش کا پانی آ کر گرنے کے بعد زمین کے اندر معدنیات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے نمک ہوتے ہیں، یہ سب مل جل کر اس کے بعد اس کی فرٹیلیٹی باہر آتی ہے، اس میں سے دانہ
اور پودا نکلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ربوبیت، انسان کے پرورش کے لیے، انسان کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے بارش برسایا اور اس سے زمین سے جو ہے لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض جگہ اسی بارش سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی بھی دلیل دی ہے۔ رسالت کی دلیل اس طرح سے دی ہے کہ جس طرح سے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور دنیاوی زندگی بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی طرح خلق کی زندگی اللہ تعالیٰ کی آسمانی بارش جو وہی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قلوب کو زندہ کرتا ہے۔ جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے بارش کے بعد، تو رسالت کے لیے اور وحی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش کو مثال کے طور پر پیش کیا، اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی بارش ہی کو مثال کے طور پر پیش کیا، اس لیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ سرزمین جہاں کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں ہوتی، اچانک وہاں زندگی نمودار ہو جاتی ہے، گھاس پھوس اور پتے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے، جس طرح ایک ہلکی سی پھوار کے بعد مردہ خس و خاشاک جو ہے زندہ گھاس پھوس میں بدل جاتے ہیں، اس طرح سے مردہ انسان بس خدا کے ایک حکم سے پھر زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو گویا ایک ہی بارش کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے بھی، رسالت کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بطور دلیل استعمال فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا، اور پانی انسان کی ایک ضرورت ہے، اور کہا کہ پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے مردہ سرزمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ایک نقطہ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی کسی آیت کا کنکلوژن، آیت کا اختتام اس طرح کی ٹکڑے پر ہو کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، ان فی ذلک لآیۃ، جہاں کوئی بھی یہ آیت کا ٹکڑا ملے کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آیت بہت بڑی سائنٹیفک حقائق کی حامل آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس طرح سے ان آیتوں کے اندر معانی کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور بہت بڑا مفہوم کی ایک دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو لوگ اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کی گنجائش یہاں نکلتی ہے جن آیتوں کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں، سننا، دیکھنا، یہ سب جو ہے پرسپشن ہے۔ سینسس سے آدمی اس چیزوں کو دیکھتا ہے۔ نالج ایکوائر کرنے کے لیے یہ نالج کے سورسز ہوتے ہیں، سننا اور دیکھنا۔ تو کہا کہ نالج کی جو بنیاد ہے، جو شروعات ہے، وہ اپنے سینسس کا استعمال کرنا۔ جو لوگ اپنے عقل کو، اپنے حواس کو، اپنے سینسس کو اور اپنے پرسپشن کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے اس بارش میں۔ نمبر ایک، دلیل نمبر ایک توحید کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جھگڑا کرتے تھے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ایکتائی پر لوگ آپ سے مجادلہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے جو مطالبہ ہے کہ کوئی معجزہ نازل کر دیں، تو معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کتاب کائنات کا ورق اگر پڑھ لے کوئی، تو اس کائنات کا ایک ایک چپا جو ہے توحید کے دلائل سے معمور ہے، ہر جگہ توحید کے دلائل مل جائیں گے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ بھی ایک سائنٹیفک آیت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سبق ہے، اور جتنا آدمی ریسرچ کرے گا، غور کرے گا، تو اسے بہت سی چیزیں ملے گی اس کے اندر، اور بہت سے حکمت کے پہلو اس کے سامنے واشگاف ہوں گے۔ کہا کہ تمہارے لیے جانوروں میں ایک بڑا سبق ہے، نُسْقِيكُم